منافق کی چال میں بھی لچک ہوتی ہے، منافق کی بات میں بھی لچک ہوتی ہے، منافق کی تحریر میں بھی لچک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حاسد اور منافق سے محفوظ فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ جب کسی کی دل میں کسی کا حسد پیدا ہو جاتا ہے، چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیغمبر کا بیٹا کیوں نہ ہو، حاسد پھر کئی قسم کے پروپیگنڈیا اور پروگرام بناتا ہے کہ یعقوب کے بیٹے اپنے سگے بھائی کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ 11 بھائی جمع ہو کر آپس میں جب مشورہ کرتے ہیں ایک بھائی کے ختم کرنے کے لیے، ایک بھائی کی سازش، یہ حسد ہے، حاسد۔ پھر جب حسد آ جاتا ہے شعور نہیں رہتا، اب اسی حسد کی آگ میں کہہ رہے ہیں دیکھو ان ابانا لفی ضلال مبین، ارے باپ بھی شریک گمراہی غلطی میں ہے کہ ہم اتنی مضبوط بڑی طاقتور جماعت موجود ہے، اتنے بڑے جوان بہادر موجود ہے، ہمارے باپ دیکھو ایک ننھے سے بھائی سے الجھے ہوئے ہیں، ساری محبت اس کی طرف اور سارا رجحان دلی اور قلبی اسی طرف، تو کہہ رہے ان ابانا لفی ضلال مبین۔ یہی برعکس معاملہ حسین اور یزید کا۔ تو سارے جمع ہو کر بیٹھ کر ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں اب کیا کیا جائے؟ ایک نے مشورہ دیا اقتلوا یوسف، اسے قتل کر دو، جب نہیں ہوگا تو باپ کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو۔ دوسرے نے کہا تو غلط کہہ رہا ہے، پیغمبر کا بیٹا ہے، شاید یہ پیغمبر ہو، آثار تو اسی طرح نظرتے ہیں، پیغمبر کے بیٹے کا قتل بھاری گزرے گا، لا تقتلوا یوسف۔ اب تیسرے کی طرف منہ کیا تو اس نے کہا میری رائے، میرا مشورہ تو یہ ہے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اسے اٹھاؤ، باپ سے کسے بہانے ہی لے لو، مکر و فریب کرو، نیچے اوپر ہو کر اسے حاصل کر کے لے چلو، جاؤ جنگل میں سنسان وادیوں میں جہاں کنواں دیکھو اس کنویں اندھیرے میں اسے ڈال دو، آؤ یلتقطہ بعض السیارہ، آئے گی کوئی راہی مسافر اسے اٹھا کر لے جائیں گے، تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا، تم آزادی سے اپنے باپ کی محبت یہ فرش پر رہے
مشورے کر رہے ہیں، عرش والا فرشتوں سے لکھوا رہا ہے جبرائیل قریب ہو جاؤ، میرے پیغمبر کی بیٹے کے حق میں جو سازش ہو رہی ہے تم لکھو، اسے لوح محفوظ کی تختی پر محفوظ کروں گا، آنے والے یتیم مکہ کی زبان میں اپنی کلام میں قرآن کر کے بھیجوں گا۔ محبوب کبریا اپنی امت کو تحفے بطور یہ کتاب پیش کرے گے اور امت پڑھ کر واقف کار ہوگی کہ یہ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے اپنے بھائی سے کیا برتاؤ کیا۔ اللہ، اور چوتھے کی طرف نظر اٹھائی، اب آپ اپنی رائے بتائیں۔ اس نے کہا ان کنتم فاعلین، میری رائے یہ ہے اگر یہ کام کرنا چاہتے ہو اس میں دیر نہ کرو، کر گزرو۔ اللہ سمجھ۔ پانچویں کی طرف نظر اٹھائی، تو بتا کیا کرنا چاہتا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم چلو سب کے سب باپ کی طرف، اسے دعوت دو یا ابانا مالا لا تعمل علی یوسف۔ ابا جی، ہم اپنے بھائی کے خیر خواہ، ہم پر تو امانت کا کیوں یقین نہیں رکھتا؟ ہم تو امین ہیں، اور ہمارے اوپر آپ بدجانسی کا قیاس کیوں کرتے ہو؟ ہم اس کے معاملہ میں امین ہیں، مہربانی کرو ہمارے سپرد کر دو، ہمیں دے دو، ہم اس کے وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم اس کے سر سے پاؤں تک خیر خواہ ہیں۔ ابا جی مہربانی کرو۔ اور ساتویں نے کہا ارسل ہو مانا غدی یلتا ویلعب، مہربانی کرو کل ہم جا رہے ہیں اور دیکھیں یہ چھوٹا بیٹا ہے، کھیل ہے، وہاں تماشے ہیں، بڑے بڑے ذخیرے ہیں، پہاڑ ہیں، قسموں قسم کی بوٹیاں ہوں گی، سیر و تفریح کریں گے۔ ابا جی ہمارے ساتھ اسے روانہ کر دو، ہم چاہتے ہیں ہمارا ننھا سا بھائی بھی ہو تاکہ یہ خوش ہوگا، یہ اندر میں بیٹھا ہے، مہربانی کرو۔ آٹھویں نے کہا ابا جی میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے رو کر فرمایا بیٹے تم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کا محافظ وہ ہے، اللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین۔ اللہ تو میرے محترم ساتھیو، نامہ بول رہا ہے کہ یہ کر گزرو، پھر کیا کریں گے؟ من بعدہ قوما صالحین، توبہ کر لیں گے، نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دیکھ لو پیغمبر کے بیٹوں کا مکر و فریب۔ ہاں دعا فرمائے اللہ حاسد کسے کو نہ بنائے، بیٹا باپ کے حق میں حاسد تو اسی طرح، بھائی بھائی کے حق میں حاسد تو اسی طرح ہو۔ یہ اللہ کی کتاب تمہیں بتا رہی ہے میرے محترم ساتھی، ہو سکے بھائی کے حق میں حسد پیغمبر کا خون ہے، اللہ کی کتاب گواہ ہے، اور سب کے سب یہ پروپیگنڈا کر کے باپ کے پاس ہے، جانوں کے بل بیٹھے منت کر رہے ہیں یوسف کو ہمارے سپرد کر دو، مہربانی کرو۔ ابا جی ہم تو اس کے بھائی ہیں، خیر خواہ ہیں، بڑے مضبوط ہیں، مگر پیغمبر نے جب یہ سنا وَإِنَّا لَهُ لحافظون، اسی پر پیغمبر نے فرمایا بیٹو تمہاری دعوت قبول ہے، مگر قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یأکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون۔ اللہ، آپ نے فرمایا
مجھے اور کسی چیز کا غم نہیں، کسی چیز کا حزن و ملال نہیں۔ ایک حزن و ملال ضرور ہے، جس جنگل کی وادی پہاڑوں میں جا رہے ہو وہاں تو آپ کو معلوم نہیں، مجھے معلوم ہے وہاں تو بہت بڑے جانور رہتے ہیں، حیوان ہے، اور وہاں بھیڑیا بھی رہتے ہیں۔ یہ معصوم بچہ ہے، کہیں سے تم اکیلا چھوڑو گے اسے بگاڑ کھا جائے گا، تم اس سے غافل ہو کر رہو گے اور اسے کہیں بگاڑ نہ اٹھا لے۔ واہ پیغمبر تیری زبان پر قربان جائے، اللہ کریم نے فرمایا تو ایسی بات نکال دے، ایسا پروگرام ان کے پاس پیش کر دے تاکہ آنے والا پروگرام اس کے تحت ہو جائے، یہ اپنے ہی زبان اپنے کردار سے گرفت ہو جائے، میری دربار میں دنیا کے سامنے بھی گرفت ہو جائے۔ تو وہ خود کہہ رہے قالوا لئن أكله الذئب، ابا کس طرح وہ بگاڑ سے ہمارے اس بھائی کو کھائیں گے، ونحن عصبة، ہم اس قدر مضبوط جماعت، طاقتور پہلوان، إنا إذا لخاسرون، ہم تو دنیا میں بدنام ہو جائیں گے، خسارے میں آ جائیں گے۔ ابا جی فکر مت کرو، ہم اتنی بڑی مضبوط جماعت ہے، معلوم ہوتا ہے سینے کا بھید، سینے کا راز، سینے کی بات وہ جانتا ہے، کہو پیغمبر باپ بھی نہیں جانتے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے سینے کا بھید کون جانتا ہے، بولو سینے کا راز کون جانتا ہے، سارے بولو وَيَشْفِي الصُّدُورِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، جو دل کے گہرائیوں میں ان کا پروگرام ہے اسے کون جانتا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، اللہ اس کا دعویٰ ہے کہ میرے بندے تیری دل کے راز میں جانتا ہوں، میرے سوا دنیا کی کوئی طاقت نہیں جان سکتی۔ بیٹے مکر و فریب کی جال پھیلا کر منت کر رہی ہے، بیٹے مجھے حزن و ملال یہی ہے کہیں بگاڑ نہ کھا جائے، کہیں بگاڑ اسے اٹھا نہ جائے، تم اس سے غافل ہو جاؤ گے، میرے ننھے بیٹے کو تم ضائع کر کے آؤ گے۔ ابا جی نہیں، ہائے ہے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم اتنے مضبوط طاقتور پہلوان، اتنے دوڑنے والے، اتنی طاقت والے، پھر یہ کیسے بگاڑ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مہربانی فرماؤ۔ جسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے آتے تھے منافق حضور کی دربار میں ایسے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، جھک جاتے تھے، قربان جائیں ہم، ہمارے ماں باپ، ہم آپ کی خدمت کریں گے، ہم اپنے بچوں کو آپ کے قدموں میں قربان کریں گے، جانیں قربان کریں گے، مالیں قربان کریں گے، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، جھک جاتے تھے، جھک لو، مگر بیچ میں سے کیا تھے، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، نبی کے برخلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، نبی کے برخلاف پروگرام بناتے تھے کہ کس طرح نبی کی ذات پر، نبی کے صحابہ پر، نبی کے سنگتیوں پر، نبی کے ساتھیوں پر کس طرح الزام لگائے، اس نبی کو کیسے بدنام کرے۔ منافق کسی ہی سوچ میں رہتا ہے ہر وقت، یاد رکھنا، ہاں منافق کا کام یہ ہے الزام لگانا، اس کے وجود، اس کی زندگی، اس کے اقتدار، اس کو عزت جو خدا نے دی ہے اسے داغدار کرنا، یہ منافق کی ڈیوٹی ہے۔ اور ساتھ میں جی خادم ہوں، صدقے ہو جاؤں، مگر یہ پکا بے ایمان منافق ہوتا ہے، ہاں جو سامنے بیٹھ کر ایسے کرتا ہے یہ پکا منافق، اور صاف ستھرا مومن ہاتھ ملائے گا، حضرت خیریت جواب، جو نیچے اوپر ہوگا کون ہوگا؟ منافق۔
اللہ. تو میرے محترم ساتھیو، اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی پیارے رب قریب ہو جاؤ. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے کو بیٹو کے ساتھ روانہ کر رہے ہیں. سب کے سپرد کر دیا، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، دلوں میں خوش ہے. باپ کے سامنے حضرت یوسف کو کاندھے پر اٹھا لیا. ادھر سے یہ بھائی، ادھر سے یہ بھائی چوم بھی رہے ہیں، ہاتھوں کو بھی بوسا، وجود کو بھی بوسا، پیروں کو بھی بوسا، اور ایک نے 4 قدم اٹھایا، دوسرے نے لے لیا. اب بھائی کو اٹھاتے پھرتے ہیں، باپ کو دکھاتے پھرتے ہیں، باپ بھی ساتھ آ رہا ہے. اللہ سیدنا یعقوب تو ظاہری طور پر دیکھ کر مطمئن ہو گئے، اتنی محبت کرنے والے بھائی کو ضائع نہیں کریں گے. ایمان سے بتاؤ، اگر پیغمبر کو پتا ہوتا کوئی ہے باپ جو اپنا بیٹا ظالموں کے ہاتھ میں دے دے؟ بولو، کوئی ہے بیٹا، کوئی ہے باپ اپنے بیٹے کو جابروں کے ہاتھ میں دے دے، حاسدوں کے ہاتھ میں دے دے؟ ہے چوم رہے ہیں، اٹھا بھی رہے ہیں، پیار بھی کر رہے ہیں، سینے سے بھی لگا رہے ہیں، پیغمبر بھی ساتھ چلتے آ رہے ہیں. پہنچاؤں تو سہو، یہ محبت لیے آ رہی ہے جو 1 سیکنڈ بھی بغیر یوسف کے جی نہیں سکتے. مگر جب اللہ بے نیازی پر آتا ہے، اپنے ہی پیغمبر کو، اپنے ہی عام بندے کو آزمانا چاہتا ہے، اس کی پیار اور محبت والی چیز اسے چھین لیتا ہے. پھر دیکھتا ہے کہ اب اس وقت بھی میری طرف رجوع کرتا ہے، میری رحمت کا طالب ہے، میرے دامن کے قریب ہوتا ہے یا غیر کے. میرے محترم ساتھیوں، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم بے بس تھے یوسف کی محبت میں، اس قدر محبت لگی ہوئی تھی. اللہ کی قسم کیا کہنا، یہ تو پیغمبر یعقوب تھا. جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھ لو، جب کہ بچہ پیدا ہوا اور 88 سال کی عمر میں آپ جب نماز پڑھتے تھے، اس پہلو میں آپ حضرت اسماعیل کو سلا دیتے تھے. پہلی سلام جب پھیرتے تھے تو حضرت اسماعیل کو دیکھ، صبح سے شام تک سینے پر تھا، گود میں تھا، پیار کر رہے تھے. جبرائیل فرشتے بھی خدا کے دربار میں یہ کہنے میں مجبور ہو گئے، اللہ بڑھاپے میں ابراہیم کو بیٹا دیا. معلوم ہوتا ہے اتنی محبت ہے ابراہیم کی اسماعیل کے ساتھ کہ اللہ نے اتنی محبت کا تعلق تیرے ساتھ بھی نہیں. اللہ فرمائے فرشتوں تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. انی اعلم ما لا تعلمون. اگلے قدم بتاؤں گا، دیکھنا اگلے قدم پر دیکھنا، میں دکھاؤں گا میدان میں کہ ابراہیم کی محبت میرے ساتھ ہے یا اسماعیل کے ساتھ. جب سیدنا خلیل کا یہ ظالم حضرت اسماعیل کے سینے پر تھا اور یہ ہاتھ آپ کی پیشانی پر تھا، اس ہاتھ میں آپ کے ہاتھ میں بچہ تھا اور گردن پر رکھا، تو اس وقت جبرائیل کی چیخ نکلی. جبرائیل نے عرض کی پیارے رام فرمایا، اللہ فرمایا کل تم کہتا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. اب چپ رہو، ذرا قریب ہو کر کے دیکھو خلیل کی محبت میرے ساتھ ہے یا اسماعیل کے ساتھ ہے. میرے محترم ساتھیوں، خدا بے نیاز، کہہ دو خدا بے پرواہ ہے. جب دینے پر آتا ہے بڑھاپے میں بیٹے دے دیتا ہے. محبت کے رشتے بھی جڑوا دیتا ہے. جب محبت کے رشتے جڑ جاتے ہیں پھر وہ بیٹے سنبھال بھی لیتا ہے. عرض کر رہا تھا کہ خدا بے نیاز ہے، خدا بے پرواہ ہے.
اپنے نبیوں کی حفاظت اس نے اپنے ذمے لگا رکھی ہے. کہہ دو عہدہ بھی اس نے دیا، ذمہ داری اس نے اپنے ہاتھ میں رکھ لی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. جب سیدنا یوسف کو باپ سے جدا کیا، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم پیچھے ہٹے اور پیغمبر خدا کے ننھے بیٹے کو کاندھوں سے اتار کر زمین پر پھینک دیا. باری باری تماچے مارتے، چھوٹا بھائی ایک بھائی سے تماچا کھا کر دوسرے کے بغل میں جاتا ہے، دوسرے کی چماٹ، اور تماچا کھا کر تیسرے بھائی کے بغل میں جا کر عرض کرتا ہے مجھے مت مارو، مجھے کہیں بیچ ڈالو، تمہیں پیسے اچھے ملیں گے، میرے اوپر ظلم مت کرو ورنہ تم ظلم کیے جاؤ گے. مگر انہیں رحم نہیں آیا. 11 کے 11 بھائی، مگر ایک بھائی الگ کھڑا رہا. 10 بھائیوں نے باری باری تماچے لگائے. اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی ربی جلیل ذرا قریب ہو جا میرے پیغمبر کی طرف. جب چھوٹے بچے کو کوئی ظالم مارتا ہے جابر تو وہ بچے کی عادت اور فطرت ہوتی ہے، وہ اپنے باپ کو پکارتا ہے، باپ کا نام لیتا ہے. مگر پیغمبر خدا کو جب تماچے لگتے تھے باپ کا نام نہیں نکلا، آسمان کی طرف دیکھتے تھے. اور جب قریب آئے کنویں کے رسی باندھی، یار کو کنویں کے اندر لٹکا دیا. آپ نے جب کنارے کو پکڑا، اوپر سے آپ جوتیوں کے ساتھ انگلیوں پر جوتی اور پیر لگاتی ہے اور وہیں کھڑے کھڑے تماچے بھی مارتے ہیں. اور جب لٹکایا، لٹکانے کے بعد بھی جب تماچے مارے آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا علیم خدا وا، بصیر خدا وا، سمیع خدا، حفیظ خدا. آج سننے والا بھی تو، دیکھنے والا بھی تو. اس وقت میرا باپ میری نہ مدد کر سکتا ہے، نہ ان کے ظلم سے مجھے نجات دلا سکتا ہے، نہ آج میری مدد کر کے مجھے ان سے نجات دلا سکتا ہے، نہ میری سن سکتا ہے، نہ مجھ پر پہنچ سکتا ہے. اور میرے مربی خدا آج تو ہی دیکھنے والا، میری حفاظت کرنے والا، تو ہی میری مدد کرنے والا. اللہ فرمائے جبرائیل جلدی جاؤ میرے پیغمبر کو جا کر اطلاع دو وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. میرے پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں. جاؤ جبرائیل میری رحمت کی سیج بچھاؤ، ننھے پیغمبر یوسف کو لے کر اس رحمت کی سیج پر بٹھا دو، میری طرف سے اسے تسلی تشفی بھی دے دو. کہہ دو یوسف گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج تو ان کو آنکھوں سے دیکھ لے جو یہ رسیاں باندھ کر تیرے چہرے پر باری باری تماچے مار رہے ہیں. مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، کل ایک وقت آئے گا تم اس کی انتظار کرو. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ فرمائے پیغمبر ایک وقت آئے گا میں تجھے شاہی کرسی دوں گا، عدالت دوں گا، شہنشاہ بناؤں گا. ان کے گلے کے اندر جرم ڈال کر مجرم بنا کر تیری عدالت میں پیش کروں گا. یہ سب کے سب سر نیچے ڈال کر تیری دربار میں کھڑے ہوں گے، تو انہیں پہچان جائے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. انہیں خبر اور شعور بھی نہیں ہوگا تو یہ وہ بھائی ہے جسے اب مار مار کر رسیاں سے جکڑ جکڑ کر کنویں میں ڈالتے تھے. اللہ فرمائے اگر یہ وقت اور تیری عدالت میں نہ لے آؤں اور میں اپنے وعدہ سچا نہ کروں تو تو مجھے رب بھی نہ ماننا مگر میرے
میرے وعدے کی انتظار کر. اگر تجھے اس کنویں میں رہنا پڑے رہ جاؤ, اگر تمہیں کوئی نکال لے جائے مزدوروں کی صف میں بیٹھنا پڑے بیٹھو, پر میرے وعدے کی انتظار کرو. اگر تمہیں کھوٹے اور چند چکو پر وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. بکنا پڑے تو بک جاؤ, اگر تمہیں کسی گھرانے کا غلام بننا پڑے بن جاؤ, اگر امانتیں ثبوت کر دے ان کی امانتیں بھی حاصل کرو, ان کے گھر کی دیانتداری شرافت نال گزار دو. اگر کوئی مکار چتر عورت تیرے حق میں اور دروازے سارے بند کر لے, یوسف جب وہ تیرے دروازے بند کرے وہ اپنے دروازے بند کرے گی, میرا دروازہ تیرے لیے کھلا ہوگا, فکر نہ کرا. اگر وہ تجھے دعوت بھی دے ہائی تلک آ یوسف تو میرا میں تیری جو کرنا ہے کر گزر, تو کہتا چل معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون. یوسف تو آگے, وہ تیرے پکڑنے کے لیے بھاگے, تو آگے چل. دیکھ جب تو وہ تیری طرف آئے خیال رکھنا یوسف وہ تجھے پکڑے تو مجھے پکڑ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, وہ تیری طالب تو میرا طالب, وہ تجھے چاہے تو مجھے چاہے, وہ تیری طرف دوڑے تو میری طرف دوڑ, وہ تجھے پکڑے تو مجھے پکڑ, وہ تیری طرف دیکھے تو میری طرف دیکھ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اللَّهُ بُرْهَانَ رَبِّي. مجھے اپنی ربوبیت کی قسم یوسف, جب تو میری طرف دوڑے گا میں اپنے رحمت کے دامن میں تجھے چھپاؤں گا. سچ ہے یا نہیں بولو؟ حاسد رہ گئے, کہو حاسد اپنے حسد میں رہ گئے, کہو مقام لینے والا مقام لے گیا, امتحان اور آزمائش میں کامیاب بھی ہو گیا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.